السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین نے حج اسلام کے بڑے ارکان میں سے ایک رکن بنایا ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان آزاد مرد عورت پر جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض کی ہے۔ یہ فریضہ بھی ہے اور اس کا بہت اجر اجر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ رب العالمین کے پاس ہے ہی نہیں۔ حج مبرور کب ہوتا ہے؟ بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حج مبرور کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر حج کرے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کا طریقہ، حج کے احکام سیکھ لو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتاخذوا عنی مناسککم، میں تمہارے سامنے حج کر رہا ہوں، تم میرے حج کو دیکھ لو تاکہ تم میرے حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ اور یہ بات مسلم ہے، جو بھی عمل، خواہ وہ حج کا ہے، خواہ نماز کا ہے، خواہ کسی بھی عبادت کا ہے، جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کی اطاعت سے ہٹ کر ہوگا، وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جس نے کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کیا، وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے، فرض ہے، تاکہ وہ اس فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کر سکے اور اس کو حج مبرور بنا سکے اور اپنے سارے گناہوں کا کفارہ بنا سکے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی صرف میں آپ کے سامنے احرام کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے فرامین ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ احرام حج اور عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ احرام کے بغیر نہ عمرہ ادا ہوتا ہے اور نہ حج ہوتا ہے، یہ رکن ہے حج اور عمرے کے ارکان میں سے ایک۔ مسلمان مرد کے لیے احرام کی دو چادریں ہیں، وہ ان سلی ہونی چاہیے۔ ان سلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سلی ہوئی نہ ہوں جس طرح ہماری قمیضیں اور شلواریں سلی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل اعضاء کے مطابق۔ لیکن اگر دو چادریں ہیں، چھوٹے بر کی ہیں، اور ان دو کو جوڑ کر سلائی ڈال کر چوڑی چادر بنانا کوئی چاہتا ہے تو یہ سلے ہوئے میں نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے یا ایسا معذور ہے کہ جس کے لیے تہ بند کے طور پر چادر باندھنا ممکن نہیں، وہ اس کا نیفہ بنا کر لاسٹک وغیرہ ڈال کے وہ اس کو پہن لیتا ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلے ہوئے میں نہیں آئے گا۔ سلے ہوئے میں وہ آئے گا جو انسانی اعضاء کے بالکل بقدر سلائی کیا ہوا ہوگا، وہ احرام کی حالت میں لباس نہیں پہننا۔ دو چادریں ہیں، ایک چادر تہ بند کے طور پر باندھ لینی ہے اور دوسری چادر اوپر لے لینی ہے۔ یہ جو تہ بند کے طور پر باندھنی ہے، اس کے باندھنے کا
کوئی مخصوص طریقہ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا، نہ سکھایا ہے، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے باندھنے کا کوئی متعین طریقہ بتایا ہے لوگوں کو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں باندھنا جس طرح ہم تہہ بند باندھتے ہیں، اس کو اس طرح لپیٹنا ہے، اس طرف سے لپیٹنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ بغیر دلیل کے ہیں اور لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ ان کی اسلام کے اندر کہیں بھی ان کا نام و نشان اور ان کی گنجائش ہے ہی نہیں ان باتوں کی۔ جس طرح بھی محرم کے لیے چادر باندھنا آسان ہے، جس طرح اس کے لیے سہولت ہے ویسے وہ چادر باندھ سکتا ہے، اور جو اوپر چادر لے رہی ہے اس چادر سے کندھے کو ننگا نہیں کرنا۔ احرام کا کندھے کے ننگا ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کندھے کے ننگا ہونے کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ کندھا ننگا صرف اور صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب طواف قدوم، عمرہ کرنے والا طواف قدوم کرتا ہے۔ طواف قدوم کہتے ہیں سب سے پہلا طواف جو بندہ جا کر عمرے کے لیے کرتا ہے بیت اللہ کا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے، چادر اس کے نیچے سے ڈال کر بائیں کندھے پر ڈال لینی ہے۔ تو یہ 7 چکروں میں، اس کو عربی زبان میں اجتباع کہتے ہیں، یہ 7 کے 7 چکروں میں ہوتا ہے، اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ نہ یہ طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا ننگا کرنے کا تصور ہے، اور نہ طواف مکمل ہونے کے بعد کندھا ننگا رکھنے کا کوئی تصور ہے۔ یہ کندھا ننگا صرف طواف کے 7 چکروں میں ہے، جو طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ بھی کندھا ڈھانک کر پڑھنی ہے، کیونکہ جس نماز میں کندھا ننگا ہوا وہ نماز نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے منع فرمایا ہے کہ بندہ اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو تو نماز کوئی نہیں ہونی۔ وہ باقی پورے حج میں کہیں بھی احرام کی حالت میں کندھا ننگا کرنے کا نام و نشان اور تصور بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے معلوم نہیں ہے، یہ حج، پورے حج میں اور پورے عمرے میں یہ کندھا ننگا کرنے کا معاملہ کہاں سے نکال لیا ہے، کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جولائی کے مہینے میں حج کے دوران لوگ احرام پہنتے ہیں، کندھا ننگا کیا ہوا ہے، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے ان کا کندھا سیاہ ہو کر اس کی چمڑی اتر رہی ہے، لیکن انہوں نے کندھا نہیں ڈھانپا۔ تو کندھا ننگا کرنے کا نہ حج کے ساتھ نہ عمرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ یہ احرام کا حصہ ہے۔ چادریں پہننی ہے، صرف کندھا ننگا طواف قدوم میں کرنا ہے۔ باقی محرم کے لیے جوتا، اس کا بھی بہت معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ جوتا ہوائی چپل کا پہننا ہے۔ یہ بھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی چپل متعین کی ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے ہوائی چپل کا جو ہے نا وہ تعیین کی ہے۔ کوئی بھی جوتا، چاہے وہ ہوائی چپل ہو، چاہے وہ سینڈل ہو، چاہے وہ بوٹ ہوں، بند جوتا ہو، ہر قسم کا جوتا احرام کی حالت میں پہنا جا سکتا ہے۔ محرم کے لیے جس جوتے میں آسانی ہے، جون سا جوتا اس کے لیے سہولت والا ہے وہ پہن سکتا ہے۔ اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں کہ فلاں قسم کا جوتا پہننا اور فلاں کا نہیں پہننا۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس جوتے کے اندر بندے کے ٹخنے چھپ جائیں، جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے۔ جس طرح جوگر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جوگر بعض ایسے جوگر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں، ایسے والے جوگر نہیں پہننے۔ دلیل اس کی یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین۔ جو شخص جوتے نہیں پاتا، ہمارے معاشرے میں تو کوئی فرد ایسا نہیں جس کو جوتا میسر نہ ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے لباس ان کے پاس پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے وہ موزے پہن لے۔ یہ موزے یقیناً وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں بنے ہوئے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، کعب عربی زبان میں ٹخنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹخنوں کے نیچے سے رکھ کر ان موزوں کو کاٹ لے اوپر سے،
تاکہ اس کے ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ محرم کے لیے احرام کی حالت میں ہر قسم کا جوتا پہننا جائز اور حلال ہے اور درست ہے، جس جوتے سے اس کے ٹخنے نہ ڈھکیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ پاؤں کے اوپر والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے، نہ یہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ کسی ضعیف حدیث میں ہے، اور نہ کسی صحابی کا فتویٰ اور کسی صحابی کا عمل ہے، نہ کسی کا قول ہے ایسا کہ پاؤں کے اوپر والی ہڈی وہ ڈھکنی نہیں چاہیے۔ حدیث میں ٹخنے کا مسئلہ ہے، پاؤں کے اوپر والی ہڈی کا کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں حدیث میں۔ تو لہٰذا مرد جوتا پہنے گا، ایسا جوتا پہنے گا جس سے اس کے ٹخنے نہ چھپیں، ہر قسم کا جوتا جیسے اس کے لیے سہولت ہے پہنا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مسلمان مرد کا احرام۔ اور مسلمان عورت کا احرام اس کے تمام کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، شلوار پہنی ہوئی ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، قمیض کے نیچے شمیز پہنی ہوئی ہے، دوپٹہ لیا ہوا ہے، بڑی چادر لی ہوئی ہے، برقع پہنا ہوا ہے، جتنا بھی اس کا عورت کا مکمل لباس وہ جس رنگ کا بھی ہے، وہ مکمل لباس سارے کا سارا اس کے لیے وہ احرام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے احرام کی کوئی سپیشل مخصوص چادر مقرر فرمائی ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دکانوں سے عورتوں کے لیے گاؤن ملتا ہے ایک، جو احرام کے طور پر بنایا گیا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وہ گاؤن پہننا احرام کی حالت میں ضروری ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں گاؤن کا۔ ہر قسم کا لباس جو عورت نے پہنا ہوا ہے وہ مکمل اس کا لباس، جتنے بھی کپڑے ہیں وہ اس کا احرام ہے۔ عورت کو دو چیزوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، لا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین، عورت نقاب نہیں پہنے گی احرام کی حالت میں اور ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی۔ بعض اہل علم کو نقاب نہیں پہنے گی اس کے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ یہ سمجھ لیا کہ عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، اپنا چہرہ کھول دے گی، چہرہ ننگا رکھے گی، یہ مطلب ہے نقاب نہ کرنے کا۔ حالانکہ یہ مطلب نقاب کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ نہ صحابیات نے یہ مطلب سمجھا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ مطلب سمجھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو نقاب کرنے سے منع کرنے پر چہرہ کھولنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سنن ابو داود میں حدیث ہے، اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن دوسرے شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن درجے کی بن جاتی ہے۔ کہتی ہیں، ہم حجۃ الوداع میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا، صدلت احدانا ثوبہا علی وجہہا، ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی، تو وہ چہرے کو ڈھانپتی تھی، پردہ کرتی تھی جب غیر محرم سامنے آتا تھا۔ اسی طرح فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، موطا امام مالک کے اندر ہے کہ ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج میں تھیں، تو جب کوئی سوار مرد غیر محرم ہمارے سامنے آتا، ہم میں سے ہر عورت اپنا چہرہ اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتی تھی۔ کسی نے نہیں سمجھا نقاب نہ کرنے کا مطلب وہ چہرہ کھولنا اور چہرہ احرام کی حالت میں ننگا کرنا ہے۔ نقاب کا عربی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر معنی سمجھ لو تاکہ آپ اس غلطی سے بچ سکیں جو بڑے اہل علم کو بھی لگ چکی ہے۔ نقاب عربی زبان میں اس پردے کے ٹکڑے کو، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو عورت اپنے چہرے کے ساتھ لپیٹ لیتی ہے، چہرے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، پورے چہرے کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، سر کے اوپر سے بھی پردہ آ رہا ہوتا ہے ماتھے تک، ابروؤں تک، اور نیچے سے بھی ہوتا ہے، آنکھیں اس کے اندر سے کھلی ہوتی ہیں، اور وہ چہرے کے ساتھ چپکا ہوا لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقاب۔ اس کی تین شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے یہ جو نیچے والا پلو ہے، یہ جب آنکھوں کے نیچے والی پلکوں کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہو نیچے سے اوپر تک، تو اس کو عربی ڈکشنری کے اندر وسواس
وسوسہ، واو سواد ہا، وسوسہ کہتے ہیں اس کو عربی ڈکشنری کے اندر۔ اور اگر یہی پردہ جو آنکھ کی نیچے والی پلک کے ساتھ نہ ہو بلکہ تھوڑا سا نیچے ہو ناک کے درمیان تک، تو اس کو عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں۔ نقاب، یہ ہے نقاب کہ اوپر سے بھی عورت نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، ماتھے کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، نیچے سے جو کپڑا ہے اس کا وہ آدھے ناک تک ہے، اس کو عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کپڑے کا نیچے والا حصہ تھوڑا سا اور لٹکا لے، نیچے کر لے، وہ ناک کی اس نوک پر آ جائے، اس کو لفام یا کفام کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے اندر۔ تو یہ ہے نقاب، چہرے کے ساتھ چپکا ہوا کپڑا، یہ والا نہیں پہننا جو ادھر تک ہو اور آنکھیں اس سے ننگی ہوں، چاہے وہ پیچھے سے گرا دے کر باندھا ہوا ہو چاہے چیپی کے ساتھ جوڑا ہوا ہو۔ یہ اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پردے سے منع کوئی نہیں فرمایا۔ پردہ مسلمان عورت پر ساری زندگی فرض ہے، بلوغت کی عمر سے لے کر وفات تک فرض ہے، وفات کے بعد بھی فرض ہے۔ اور یہ کسی بھی عبادت میں چہرے کو کھولنے کی اسلام نے مسلمان عورت کو غیر محارم کے سامنے اجازت نہیں دی۔ تو نقاب نہیں کرے گا کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اس کا مطلب منہ کھولنا نہیں ہے، پردہ ختم کرنا نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، لیکن وہ چہرے کے ساتھ چپکا ہوا اور لپٹا ہوا کپڑا جس کو عربی ڈکشنری کے اندر نقاب کہتے ہیں وہ نہیں پہننا۔ باقی عورت جرابیں بھی پہن سکتی ہے، دستانے ہاتھوں پر نہیں پہننے، ان دو چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاتھ بھی اپنی بڑی چادر میں یا اپنے برقعے میں چھپا کے رکھنے ہیں۔ اور اگر عورت نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ اس نے ہمارے معاشرے میں تو ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ غیر محارم سے بچ سکے۔ جب اس نے اپنے کمرے سے نکلنا ہے تو ہر جگہ پر قدم قدم پر غیر محارم کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اس لیے اس کو تمام احرام کی حالت میں پردے میں رہنا پڑے گا، سواری میں بھی اور سواری سے اتر کر کمرے تک پہنچنے تک بھی، کمرے سے نکل کر بیت اللہ کے طواف کرنے تک، پورا عمرہ کرنے تک وہ غیر محرم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اس لیے ہر حالت میں پردہ کرنا پڑے گا۔ پردہ کیسے کرنا ہے؟ سر کے اوپر سے پلو لٹکا لیں جس سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، یا بڑی چادر کا گھونگھٹ نکال لیں جو اوپر لی ہوئی ہے جس طرح پرانے زمانے کی عورتیں نکالتی تھیں، یا یہ ٹوپی والا برقع جو افغان خواتین کے ہاں معروف ہے، ہمارے بھی پرانے زمانے کی عورتیں پہنتی تھیں۔ سب سے زبردست پردے کا یہ پردے والا یہ برقع ہے، یہ طریقہ ہے، وہ ٹوپی والا برقع پہن لیں۔ یہ جو پردہ کیا ہوا ہے اگر یہ چہرے سے ٹچ ہو جاتا ہے مسلمان عورت کے احرام کی حالت میں تو اس سے احرام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ منع صرف وہ نقاب ہے، باقی پردہ منع نہیں ہے، پردے کا چہرے کے ساتھ ٹچ ہو جانا یہ منع نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان عورت کا احرام۔ یہ احرام بندے نے کہاں سے پہننا ہے؟ احرام کا لباس مرد نے جو 2 چادریں پہننی ہیں وہ جہاں سے مرضی پہن لے، وہ اپنے گھر سے پہن لے، وہ ایئرپورٹ پر جا کر پہن لے، وہ ہوائی جہاز میں پہن لے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہو۔ گھر میں بھی پہن لے گا، ایئرپورٹ پر جا کر بھی پہن لے گا، تو یہ اس نے انسلا لباس پہن لیا ہے مرد نے۔ یہ چادریں پہن لینے سے احرام نہیں بن جائے گا۔ یہ ان چادروں نے پہلے اس نے سلا ہوا لباس پہنا تھا، اب انسلا لباس پہن لیا ہے۔ ان چادروں نے احرام اس وقت بننا ہے جب بندہ میقات پر پہنچے گا۔ اور پاکستان سے جانے والے لوگ، بر صغیر سے جانے والے لوگ، یمن سے آنے والے لوگ، ان کے لیے جو میقات مقرر کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یلملم ہے۔ اور جو ہوائی جہاز کے سفر سے جاتے ہیں وہ جدہ پہنچنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے جہاز کے سفر میں وہ مقام آتا ہے، جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 10 منٹ بعد، پھر کہتے ہیں 5 منٹ بعد ہم میقات پر ہوں گے، پھر جب جہاز میقات کے برابر ہوتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے یہ احرام کی چادروں میں بندہ ہونا چاہیے۔ وہ احرام نہیں ہے، جب وہاں پہنچے گا تو پھر وہ چادریں احرام بنیں گی۔ اس کے وہاں پہنچ کر عمرے کے عمل میں داخل کیسے ہونا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح عورت جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اپنے گھر سے وہ لباس پہن کر چلی ہے، مکمل لباس جو پہنا ہوا ہے، یا ایئرپورٹ پر اس نے جا کر لباس پہنا ہے، وہی لباس اس کا احرام ہے۔ لیکن ابھی بنا نہیں ہے احرام۔ احرام کی کوئی پابندی چادریں پہننے سے یا احرام کی نیت سے لباس پہننے سے وہ محرم پر، بندے پر لاگو نہیں ہوتی، نہ وہ محرم بنتا ہے۔ یہ پابندیاں لاگو ہونی ہیں جب بندہ میقات پر پہنچ جائے گا، اور میقات پر پہنچ کر وہ
کوئی نہ کوئی لفظ کہہ کر عمرے کی عبادت میں داخل ہوگا، چونکہ وہ جو حج پاکستان سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا سے جانے والے لوگ ہیں، سب حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع ہی سارے حجوں سے افضل ہے، اور اسی کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اسی کا حکم سیدہ فاطمۃ الزہرا اور امہات المومنین کو دیا تھا کہ وہ اپنے حج کو فسخ کر کے اس کو عمرہ بنا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ تو حج تمتع کرنے والا وہ اپنے علاقے کے میقات پر پہنچ کر یہ لفظ کہے گا، لبیک اللہم عمرتن۔ اگر یہ لفظ کہہ دے تو تب بھی ٹھیک ہے، یا وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، یا یہ والے الفاظ کہہ دے لبیک اللہم عمرتن، تو وہ عمرے کی عبادت میں داخل ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں کو یہاں بھی غلطی لگی ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میقات پر پہنچ کر جو حج کے لیے جا رہے ہیں لوگ، وہ اس طرح سے حج کی عمرے کی عبادت میں داخل ہوں گے کہ وہ تلبیہ شروع کر دیں، اور یا وہ لبیک اللہم عمرتن کہہ دیں، تو وہ اس عبادت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی غلطی لگی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیت ہے، جس نیت سے وہ گھر سے چلا ہے، جہاز پر سوار ہوا ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے، نیت وہی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، نیت زبان سے نہیں پڑھی جاتی۔ اسلام میں کسی عبادت کی نیت زبان سے نہیں پڑھی جاتی، یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا طریقہ اور الفاظ ہیں۔ جس طرح ہم نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہنا نیت نہیں ہوتی، یہ نماز کی عبادت میں داخل ہونے کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کے لیے تلبیہ بھی ہو سکتا ہے، اور لبیک اللہم عمرتن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے تلبیہ شروع کر دیا میقات پر پہنچ کر، یا لبیک اللہم عمرتن کہہ دیا، تو عورت کا جو مکمل لباس تھا یہ احرام بن گیا۔ اسی طرح مرد کے نے جو چادریں پہنی ہوئی تھیں وہ احرام بن گیا، اور اب اس پر پابندیاں شروع ہو گئیں احرام کی۔ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ احرام کی حالت میں مسلمان مرد یا عورت اپنے ناخن نہیں تراشیں گے، اپنے بال نہیں کاٹیں گے، اور خشکی کا شکار نہیں کریں گے، اور نکاح کی کوئی بات منگنی یا نکاح کا کوئی معاملہ آپس میں اس حالت کے اندر طے نہیں کریں گے۔ اور یہ پابندیاں ہیں اسلام کے اندر محرم کے لیے کہ وہ ان چیزوں سے خوشبو نہیں استعمال کرے گا، خوشبو بھی استعمال نہیں کریں گے وہ۔ ہاں، جب احرام پہننا تھا نا، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے۔ لباس جب آپ نے احرام والا پہنا تو غسل کر کے پہنے، یہ سنت اور مستحب ہے، اور اپنے جسم کو خوشبو لگائیں، یہ بھی سنت ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام پہننے سے پہلے بھی خوشبو لگایا کرتی تھی، اور احرام کھولنے کے بعد بھی میں اللہ کے نبی کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ یہ خوشبو مہک والی صرف مرد استعمال کریں گے، خواتین مہک والی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ خواتین کی خوشبو رنگ جس کا ظاہر ہو وہ ہوتی ہے، اور مردوں کی خوشبو جس کی مہک ظاہر ہو وہ ہوتی ہے۔ تو خوشبو لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ احرام کی کوئی مخصوص نماز بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی مخصوص نماز نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ جب آپ نے احرام پہنا ہے، اگر اس وقت کسی فرضی نماز کا وقت ہے تو بے شک وہ آپ فرضی نماز پڑھ لیں، لیکن احرام کی کوئی سپیشل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی ہے، نہ آپ نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو احرام کی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی پابندی ہے کہ خوشبو استعمال نہیں کرنی۔ تو خوشبو استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوشبو والا تیل بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کے بعد ایسا صابن بھی استعمال نہیں کرنا جس صابن کے استعمال کے بعد آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، وہ صابن بھی استعمال نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر سٹوروں سے ایسا صابن میسر ہے، مل جاتا ہے۔ یہ جو حج کا سامان فروخت کرنے والی دکانیں ہیں ان سے بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا صابن بنایا ہوا ہے جس کے اندر کسی قسم کی خوشبو نہیں ہے، آپ وہ صابن رکھیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی خوشبو احرام کی حالت میں وہ استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ احرام کی مسلمان مرد اور عورت کے لیے پابندیاں ہیں۔ بوس و کنار نہیں کر سکتی اب میاں بیوی آپس میں احرام کی حالت میں، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی یہ عبادت باطل ہو جائے گی، رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور احرام کی حالت میں جب آپ نے احرام
بن گیا آپ کی چادریں، آپ کا لباس، آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے اور مکے پہنچنے تک بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والثج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے، اور یہ تلبیہ پکارنے والا، اس کے تلبیہ کو کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی چیز سنتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن وہ اس بندے کے حق میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں گواہی دے گی۔ بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ خواتین کو بھی اہتمام سے جو ہے نا وہ تلبیہ کہنا چاہیے، اور مردوں کو بھی اہتمام سے مکہ پہنچنے تک تلبیہ کہنا چاہیے۔ تو یہ احرام کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیمات ہیں، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اپنا حج اور اپنا ہر عمل اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔